إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله: أين تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و یکتائی، بادشاہی و شہنشاہی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، رازق، مدبر الامور اور مسبب الاسباب ہے۔ کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری طرح اور آپ کی طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح سے چند ایسے اعمال کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی تھی کہ اگر ان اعمال کو انجام دیا جائے تو ایسی صورت میں فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بعض ایسے اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے کہ ان اعمال کو انجام دینے سے، ان اعمال کو کرنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آپ پر اترتے ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جن کو کرنے سے فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے آپ پر اترتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی بات پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے
جو اللہ کے دین پہ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافو، تم ڈرو نہیں، تم خوف نہیں کھاؤ، اور تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، اور تمہیں آخرت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، تمہاری ہر آرزو اور تمنا پوری کی جائے گی جس کا تم دعویٰ کرو گے، اور یہ ساری چیزیں بطور میزبانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں گی جو غفور الرحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس ایک مسلمان کو چاہیے کہ حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، حالات بد سے بدتر ہو جائیں، حکمران آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگیں، آپ کی زندگیاں تنگ ہو جائے، اس کے باوجود آپ دین پر برقرار رہیں، آپ دین پر قائم رہیں، کبھی بھی حالات سے سمجھوتا نہ کریں، اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ جس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پر جمے رہ کر کے دین کی تبلیغ کی، دین کی نشر و اشاعت کی، لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دیا، لوگوں کو منکرات سے روکا، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دین پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے دین پہ جم کر کے رہیں گے اور کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شادکامی اور کامیابی ہمارا اور آپ کا مقدر ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانے نہیں تھے، پینے کے لیے پانی تک نہیں تھے، لیکن وہ اسی دین پر قائم رہتے ہوئے ایسے آگے بڑھے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے ہاتھوں کو لگے، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کو ملے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے دین پر رہ کر کے اپنے امور و معاملات کو حل کریں گے، اپنے تجارتی معاملات کو حل کریں گے، اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں آپ حل کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی سے نوازے گا، اور کامیابی کے ساتھ ساتھ فرشتے آپ کے امور و معاملات میں شریک ہوں گے۔ اور جو آیت کے اندر یہ کہا گیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو فرشتے کہتے ہیں تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کھاؤ، محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ خوف، یہ غم فرشتے دنیا کے اندر بھی دین پر استقامت اختیار کرنے والوں سے کہیں گے کہ دنیا کے امور و معاملات میں تم ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ۔ اسی طرح سے قبر کے اندر بھی جو آدمی اپنے دین پر ڈٹ کر کے رہا، جس آدمی نے کبھی بھی چند سکوں کے عوض اپنے دین کو نہیں بیچا، وہ آدمی جب اس دنیا سے جائے گا، قبر کے اندر جب منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے تو اس سے کہا جائے گا تم ڈرو نہیں، تم خوف نہ کھاؤ۔ اسی طرح سے آخرت میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ حیران و ششدر ہوں گے، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن دین پر قائم رہنے والوں سے فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم غم زدہ مت ہو، تم خوف نہ کھاؤ، بلکہ تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امور و معاملات میں فرشتوں کا دخول ہو، فرشتوں کا نزول ہو، تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہوگا۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ تھوڑے سے مشکلات آئے ہم دین سے سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی پریشانیاں آئی ہم دین سے سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، تھوڑے حالات ناسازگار ہوئے ہم دین سے سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں دین سے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ آج تو ہم چند سکوں کی وجہ سے کے عوض بک جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اپنے دین کو چند سکوں کے عوض بیچ دے گا، اپنے دین کو
दुनियावी मफादात की वजह से बेच देगा। ऐसे वक्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यह हुक्म दिया है कि हम दीन पर कायम रहें और कभी भी दीन को चंद सिक्कों के एवज और अपने मफादात के एवज हरगिज न बेचे। दूसरा अमल जिनको इख्तियार करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं वो है फजर और असर की नमाज बाजमात पढ़ना। फजर और असर की नमाज को बाजमात पढ़ने से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हदीस के अंदर है, प्यारे रसूल फरमाते हैं यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार व यज्तमिऊन फ़ी सलातिल फ़ज्र व सलातिल अस्र थुम्मा यअरुजुल लज़ीना बातू फ़ीकुम फ़यसअलहुमुल्लाह व हुवा आलम कैफ़ तरक्तुम इबादी फ़यक़ूलून तरकनाहुम व हुम युसल्लून व आतैनाहुम व हुम युसल्लून। फरिश्ते दिन और रात में बारी बारी आपके पास आते हैं और वो फजर और असर की नमाज में इकट्ठा होते हैं। सुम्मा यअरुजुल लज़ीना बातू फ़ीकुम, फिर जो फरिश्ते आपके साथ रात गुजारे होते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले जाते हैं, रिजल्ट को लेकर के, फाइल को लेकर के अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। फयसअलहुमुल्लाह, अल्लाह ताला उन फरिश्तों से सवाल करता है वह हुआ आलम, जबकि अल्लाह को सब कुछ मालूम है, किसने क्या किया, किसने किसका हक मारा, किसने किस पर जुल्म किया, किसने नमाजें पढ़ी, कौन नींद की आगोश में था, सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। लेकिन वसूल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से सवाल करेगा। फयसअलहुमुल्लाह, अल्लाह उन फरिश्तों से सवाल करेगा कैफ़ तरक्तुम इबादी, मेरे फरिश्तों जरा ये बताओ कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा है, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा है। फरिश्ते कहेंगे तरकनाहुम वहुम युसल्लून व आतैनाहुम वहुम युसल्लून, कि हमने तेरे बंदों को इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे और जब हम उनके पास गए थे तब भी वो नमाज की हालत में थे। और वो दो वक्त क्या है, फजर और असर के वक्त फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है। जो फरिश्ते फजर से लेकर के असर तक ड्यूटी करते हैं वो फरिश्ते असर की नमाज ऐसे फरागत के बाद अल्लाह के पास चले जाते हैं। फिर दो फरिश्ते आते हैं वो पूरी रात आपको आपके लिए ड्यूटी देते हैं। फिर फजर की नमाज जब शुरू हो जाती है, नमाज पढ़ने के बाद वो फरिश्ते अल्लाह के पास चले जाते हैं और आपके सारे अमाल का तज़किरा करते हैं। जिस हाल में आप होते हैं उस हाल का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास करते हैं। तसव्वुर करो मेरे भाई और दोस्तों, असर के वक्त की हालत क्या है। जब फरिश्ते सफों के अंदर होते हैं, फरिश्ते जब अपनी ड्यूटी को एक्सचेंज करते हैं, उस वक्त हम कहाँ होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के फजल करम से नमाज की पहली सफ में होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो असर के वक्त मैखानों में होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो असर के वक्त होटलों में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो असर के वक्त बिला जरूरत मटर गश्तियां कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फरिश्ते जाकर के अल्लाह से क्या कहते होंगे आप तसव्वुर कर सकते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, अवधी जुबान में कहा था कि वक्त फजर टुरुर टुरुर बोले नकुनमा, वक्त फजर टुरुर टुरुर बोले नकुनमा, कवन मुहा लईके तू जइबो समनवा। वक्त फजर टुरुर टुरुर बोले नकुनवा, कवन मुहा लईके तू जइबो समनवा, जौने दिना निकली परनवा, कवन मुहा लईके जइबो समनवा। इसी तरह से कहा, रहत चाही पाक साफ नापाके फिरत हो, रहत चाही पाक साफ नापाके फिरत हो, गांव गांव गली गली गावत हो गनवा, कवन मुहा लेके तो जइबो समनवा। वक्त फजर टुरुर टुरुर बोले नकुनवा, कवन मुहा लेके तो जइबो समनवा। यानी इसका मतलब यह है कि फजर के वक्त तुम्हारे नाक से जो आवाज आ रही है नींद की वजह से, जब तुम फजर की नमाज के लिए नहीं आ रहे हो, नींद की आगोश में होकर के तुम्हारी नाक बोल रही है, फिर सवाल ये तुमसे है कि जब उस रब के पास जाओगे जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें जिंदगी दी है ताकि इस जिंदगी के अंदर तुम अच्छे काम करो, उस रब के पास किस मुंह के साथ आप हाजिर होंगे, कौन सा मुंह लेकर के आप जाएंगे।
اور جب یہی فرشتے جو فجر کے وقت تک ڈیوٹی دے رکھے ہیں آپ کے ساتھ، یہ فرشتے جا کر کے اللہ سے کیا کہیں گے کہ اے اللہ میں تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہوں کہ وہ نیند کی آغوش میں تھا، اور اس قدر نیند کی آغوش میں تھا کہ اس کی ناک بج رہی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یقین مانے کسی بھی صورت میں غافل نہ ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی آپ کے ساتھ ہمہ وقت لگی رہتی ہے، آپ فرشتوں کے نگرانی میں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آدمی کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو لکھنے کے لیے فرشتے تیار رہتے ہیں۔ آدمی جیسے بولا، مذاق میں بولا پھر بھی لکھا جائے گا، سیریس ہو کر کے بولا تب بھی لکھا جائے گا، آپ کے ہر کرتوت کو لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ یہ فرشتے جب اللہ رب العالمین کے پاس ہماری رپورٹ دے، ہماری فائل دے، تو اللہ رب العالمین ہماری رپورٹ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے فرشتوں کا نزول دینی مجلسوں میں ہوتا ہے۔ دین کی جو مجلسیں سجتی ہیں، دین کی مجلسیں جو رچائی بسائی جاتی ہیں، ان مجلسوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چکر لگاتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاشتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ ایسے لوگوں کو پا جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تَنَادَوْا حَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، فرشتے کہتے ہیں اے دیگر فرشتوں ادھر آ جاؤ، تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی۔ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر فرشتے اہل ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا گھیراؤ اتنا اوپر اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ذکر کی مجلسوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، ہماری عداوت، ہماری نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کہیں دین کی مجلس سجتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سجانے والے لوگ کون ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کیسی مجلس ہے، دیکھتے ہیں سجانے والے لوگ کون ہیں۔ اگر سجانے والے لوگ اپنے ہوتے ہیں تو ہم شرکت کرتے ہیں، سجانے والے لوگ اپنے نہیں ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں تو ہم اس میں شرکت نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہ جہاں بھی مجلسیں سجے ہمیں اور آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے۔ فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاشتے ہیں، اور جب ایسی مجلسیں ختم ہوتی ہیں، یہ دین کی مجلسیں، یہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں جب ختم ہوتی ہیں تو اس میں موجود فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں ذرا بتاؤ اگر میرے بندے نے مجھے دیکھا ہوگا تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر تیرے بندوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو اور زیادہ عبادت کرتے، اور زیادہ تیری بڑائی بیان کرتے، اور زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے۔ پھر فرشتوں سے اللہ سوال کرتا ہے میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے اے اللہ تیرے بندے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ کہے گا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ تیرے بندوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہے گا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تیری جنت کو دیکھ لیتے تو مزید ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوتا، اور جنت کے حصول کے لیے مزید تیری تسبیح بیان کرتے اور تیرا ذکر و اذکار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ ان سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں ذرا بتاؤ کیا میرے بندے نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر تیرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے مزید پناہ مانگتے اور اس سے بہت دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے
فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے تمام ان لوگوں کو جو ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت عام کا اعلان کرتا ہوں، یعنی میں ان کو بخش دیتا ہوں، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کسی کام سے آیا تھا، وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا اور اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا، کیا اس کو بھی معافی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کے مجلسوں میں بیٹھنے کی، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے کی۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ذکر کی مجلس ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مجلس ہو، بلا کسی تردد کے ایسی مجلسوں میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی مجلسوں میں شرکت کا جو فائدہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے فرشتوں کا نزول ان لوگوں پر ہوتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا بڑا فضیلت کا کام ہے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کا مدارسہ کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا مدارسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی و مطالب کو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں بیان کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ تدارسونہ، آپس میں ایک دوسرے سے قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک۔ درس حدیث ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی اور دوستو۔ قرآن کا کوئی بھی حکم، حدیث کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو جس بھی مجلس کے اندر آپ موجود ہیں اس مجلس میں ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو درس قرآن دیتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، ان کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے۔ جہاں بھی صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور وہی سمجھ لیتے تھے اس مسئلے کو۔ ہم اور آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے، خطبات جمعہ کے اندر آپ نے کوئی بات نہیں سمجھی، صبح و شام کے دروس میں آپ نے کوئی بات نہیں سمجھی، یا اس کے علاوہ کہیں کسی مجلس میں آپ شریک تھے وہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو پہلی فرصت میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ ہمارا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، فرشتے یہ مومنوں کو بسا اوقات غسل بھی دیتے ہیں۔ جب مومن آدمی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو بسا اوقات فرشتے ان کو غسل بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حنظلہ بن راہب اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ حمزہ بن عبد المطلب اور حنظلہ بن راہب یہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حالت جنابت میں انہوں نے ایک جنگ کے اندر شرکت کی، مطلب وہ غسل نہیں کیے تھے، بیویوں سے ملاقات کی تھی اور وہ غسل نہیں کیے تھے، حالت جنابت میں ہی وہ میدان جنگ میں چلے گئے، جہاد کے لیے نکل گئے۔ اور جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر ان کو شہادت حاصل ہو گئی، اور جب شہادت حاصل ہو گئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت الملائکۃ تغسلہما، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ فرشتے حضرت حمزہ کو اور حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں. کتنی فضیلت کا کام ہے، ذرا سوچو میرے بھائیوں کہ حضرت حنزلہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک بیان ہے کہ صرف غسل ہی نہیں دیتے بلکہ فرشتے مومنوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتے ہیں. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کی جب وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء. یہ سعد بن معاذ ایسا شخص ہے جس کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا، جس کی موت سے اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا. وفتحت له ابواب السماء، اور اس معاذ بن جبل کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے. کتنی فضیلت کا کام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنی فضیلت کی بات ہے یہ کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہو. اس سے بڑی فضیلت کی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ. جس شخص کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے موجود تھے، اس شخص کو بھی قبر نے دبوچ لیا تھا، دبوچ لیا تھا. ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، اس کے بعد اس نے قبر نے چھوڑ دیا. یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے دبوچا، دبوچنے کے بعد چھوڑ دیا. جس سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو عذاب قبر سے گزرنا ہی پڑے گا. قبر کی مٹی اسے ضرور دبوچے گی. صحابی رسول ہیں لیکن اس کے باوجود قبر کی مٹی نے انہیں دبوچا، ان کو اپنے دامن میں لیا. دامن میں لینے کے بعد دبوٹا، اس کے بعد سعد بن معاذ کو چھوڑ دیا گیا. یعنی مٹی جو تھی دبوچنے کے بعد اپنی جگہ پر جا کر کے رک گئی اور سعد بن معاذ کو آرام مل گیا، سکون مل گیا. معلوم ہوا کہ اگر ہم اچھے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چلیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے احکامات سے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو ممکن ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمیں غسل بھی دیں اور اللہ کے فرشتے ہماری نماز جنازہ میں شامل بھی ہوں. اس کے علاوہ ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ عمل اگر انسان کرتا ہے تو ایسی صورت میں فرشتے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ ہے دین کا علم حاصل کرنا. رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا، من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کی طرف ایک راستہ بنا دیتے ہیں. اور فرشتے ایسے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو حصول دین کی خاطر سفر کرتے ہیں. ان بچوں کے تعلق سے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مدارس کے جو طلبہ ہیں ان طلبہ کا خیال رکھے. مدارس کے جو طلبہ ہیں، دینی علم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں، ان بچوں کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ بچے آپ کے دین اور ایمان کا چل کر کے فراغت کے بعد آپ کے دین اور ایمان کے محافظ بنیں گے. ہمارے پاس ان بچوں کے لیے کوئی ڈاٹا نہیں ہوتا. عموماً اگر آپ سروے کریں، آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا مدارس سے جڑ کر رہنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے والے جو بچے ہیں، جن کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، بسا اوقات یہ بچے دین کی تعلیمات کو اس لیے بیچ میں ترک کر دیتے ہیں کیونکہ حصول دین کے جو اخراجات ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے. کتنے بچوں کے بارے میں میں جانتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، جو فضیلت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی آرتھک استھتی اتنی خراب ہے، ان کی اقتصادی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ آگے کی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں اور بسا اوقات عالمیت کرنے کے بعد جا کر کے کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے بچوں کا آپ خیال رکھیے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے تو اپنے گاؤں میں رہنے والے وہ بچے جو دینی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں ان کو حوصلہ دیجیے، ان کی مدد کیجیے اور ان کو یہ امید دلائیے
بیٹا تم اللہ رب العالمین کا دین حاصل کرو, تم رسول کے تعلیمات کو حاصل کرو, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مدد تمہیں دی جائے گی. کیونکہ یہی بچے میرے بھائی اور دوستو اگر ختم ہو گئے تو جس طرح سے شادی بیاہ میں ہم 2 مہینہ پہلے 3 مہینہ پہلے ٹینٹ کو باندھ لیتے ہیں نا, ایسے ہی مولوی کو بھی باندھنا پڑے گا, ایسے حالات آئیں گے. اس لیے ان بچوں کو غنیمت جانے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فرشتوں کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما, آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم أكبر.